یہ ہے کامیابی یہی صاحباں، پڑھو اس کو سمجھو، یہ ہے قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ کو زندگی میں الجھن چاہیے یا سکون؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ الجھن کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی مالی نقصان ذہنی تناؤ اور الجھن کی وجہ بن سکتی ہے، کوئی حادثہ الجھن کی وجہ بن سکتا ہے، کسی قریبی رشتہ دار عزیز دوست کی موت الجھن اور تناؤ کی وجہ بن سکتی ہے، کوئی بیماری الجھن کی وجہ بن سکتی ہے۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے، بعض اوقات ہماری زندگی کی بہت ساری الجھنوں کی وجہ ہم خود ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ہم خود ہوتے ہیں۔ وہ الجھنیں ہمارے اپنے کیے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ہماری زندگی کے اندر ایک مثبت تبدیلی آ جائے تو بار بار الجھنیں پیدا کرنے والی یہ عادت دور ہو سکتی ہے، اور اگر یہ عادت دور ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، بلکہ ہماری زندگی کے اندر سکھ اور چین بڑھتا چلا جائے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ انسان کی ایک فطرت ہے، اور انسان کی وہ فطرت یہ ہے کہ جب انسان کے ساتھ کوئی ناحق معاملہ کیا جائے، انسان کی حق تلفی کی جائے، اس کو بلا وجہ اذیت پہنچائی جائے، تو انسان کو برا لگتا ہے اور اس کے اندر خون جوش مارتا ہے، اور انسان اپنے تاثرات کے ذریعے بعض اوقات ناک بھویں چڑھا کر، کوئی جو ہے گھورنے کے ساتھ، اور کوئی جو ہے اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے، اور کوئی اپنے دیگر اعضاء یعنی ہاتھوں وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے رد عمل دینا چاہتا ہے۔ ہوئی ہے ناانصافی، حق تلفی، بلا وجہ شرعی ایذا پہنچی ہے، لیکن اب انسان کا ایک رد عمل کا معاملہ ہے کہ انسان مختلف انداز میں اس کا رد عمل دینا چاہتا ہے۔ اس کیفیت سے ہر انسان گزرتا ہے۔ یہ احساسات سب کے دل میں پیدا ہوتے ہیں کہ میں یہ کر دوں، میں یوں کر دوں، لیکن ان احساسات کو ڈیل کرنے کے تعلق سے، ان احساسات کو مینیج کرنے کے تعلق سے، ان احساسات کے ساتھ نمٹنا کس طرح ہے، اس کے تعلق سے دو طرح کے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم تھوڑی مثالوں کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں بچہ آتا ہے کھیلتے ہوئے، باہر کھیل رہا تھا کہ جناب وہ پڑوسیوں کے بچے نے اسے دھکا دے دیا ہے۔ آپ کہیں جا رہے تھے، آپ نے گاڑی پارک کی، واپس آئے تو دیکھا اس گاڑی کے پیچھے ایک اور گاڑی لگی ہوئی ہے بڑے بے ڈھنگم انداز میں، اور پیچھے لگنے والی گاڑی نے آپ کی گاڑی کو پیک کر دیا ہے، جام کر دیا ہے۔ آپ نکلیں گے کیسے؟ اس طرح تو پارکنگ کوئی بھی نہیں کرتا۔ بڑا غصہ آ رہا ہے آپ کو، یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، تھا کون وہ آدمی؟ بعض اوقات انسان روڈ پر جا رہا ہوتا ہے، اب آگے گاڑیاں ہیں، یہ نہیں کہ روڈ خالی پڑا ہے، بمپر ٹو بمپر گاڑیاں چل رہی ہیں، اور پیچھے والا ایک جناب مستانہ آدمی آتا ہے، ہارن پر ہارن دیے جا رہا ہے، ہارن پر ہارن دیے جا رہا ہے، اور اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ گاڑی تیز چلاؤ۔ ارے جناب، آگے گاڑیاں لگی ہوئی ہیں اور فاصلہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، اسپیس نہیں ہے، کہاں سے گاڑی تیز چلائے گا بندہ؟ اب اس پیچھے والے کے اقدام سے سخت بندے کو ضرر پہنچتی ہے۔ بعض اوقات بائک والے اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہمارے آگے کار نہیں بائک جا رہی ہے، اور جس طرح بائک یوں کر کے نکل جاتی ہے، یہ کار والے کو بھی یوں نکلنا چاہیے۔ تو بعض اوقات تو دل سے دعا نکلتی ہے کہ اے بائک والے، اللہ تجھے بھی 4 پہیوں والی گاڑی عطا کرے، تجھے پتہ چلے کہ اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ خیر، تو
یہ سب معاملات اور یہ سب جو مثالیں دی گئیں، ان سے بندہ گزرتا ہے اور یہ مثالیں زندگی کا حصہ ہیں۔ اب ان تمام مثالوں کے تناظر میں ہوتا کیا ہے؟ دو اوصاف انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ایک جذبہ انتقام ہوتا ہے کہ جناب میں اس کو بتاتا ہوں، میں اس کو دیکھتا ہوں، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اب دیکھنا یاد رکھے گا، یہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ ایک تو انسان کے اندر جذبہ انتقام جوش مارتا ہے، اور دوسری طرف کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس صورتحال کے اندر ریلیکس رہتے ہیں، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب یہ دو راستے ہیں، ان دونوں راستوں میں سے انسان کسی ایک راستے پر چلتا ہے۔ اگر وہ انتقام کے راستے پر چلتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ انتقام لیں گے، کیا انتقام لیں گے؟ سیر پر سوا سیر کا معاملہ ہو جائے گا، کوئی اور معاملہ ہو جائے گا۔ ایک تو جو شریعت کی حدود ہیں بندہ ان سے متجاوز ہوگا۔ ایسے مواقع پر جب غصہ چڑھا ہو، جب غصے کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں متاثر ہو جاتی ہیں، اور انسان وہ کر گزرتا ہے جو وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، جس کا کرنے کا اس نے کبھی ارادہ ہی نہیں کیا تھا، لیکن غصے کے اندر تو پھر نہ جانے کیا ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، آپ اپنا زور دکھا دیں گے، اپنی طاقت دکھا دیں گے، اپنے تعلقات استعمال کر لیں گے، اپنے فون گھما دیں گے، اور ایک ایسے ذہنی تناؤ اور ایک ایسی الجھن سے گزریں گے کہ جو ایک لمبے عرصے تک آپ کے ساتھ رہے گی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، اس کو اگنور کیا جا سکتا تھا۔ بچے نے اگر آ کر شکایت لگائی ہے کہ جناب پڑوسیوں کے بچے نے مجھے گرا دیا ہے، تو یہ روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں، بندہ اگنور کر سکتا تھا، والدین کو شکایت کر سکتا تھا، شکایت بھی بڑے متحمل انداز میں۔ فوری ریئیکشن دینا جو ہے وہ انسان کے غصے کو مزید بڑھاتا ہے۔ جہاں جہاں آپ سے ہو سکے فوری ریئیکشن نہ دیا کریں۔ بعض اوقات گروپ کے اندر، واٹس ایپ گروپوں کے اندر ایسی بات شیئر ہوتی ہے کہ جو طبیعت کے موافق نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ ایسی بات بھی ہوتی ہے جو بالکل قابل قبول نہیں ہوتی، اس میں بھی تحمل کیا جائے۔ جہاں آپ کو کچھ کہنا بھی ہے، فوری ریئیکشن کے نتیجے میں انسان اصل میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک طرف وہ راستہ کہ جہاں آپ انتقام کی راہ پر چل پڑیں، لیکن انتقام کی راہ میں الجھنیں ہیں، تناؤ ہے، پشیمانی ہے، بالآخر ایک دن ایسا آتا ہے کہ انسان ٹیبل ٹاک پر راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی ایسے ہی واقعے کے نتیجے میں آپ انتقام کی راہ پر چلنے کے بجائے تحمل سے کام لیتے، بردباری سے کام لیتے، برداشت سے کام لیتے، تو یہ چھوٹے موٹے معاملات جو ہیں، رات گئی بات گئی والا معاملہ لے کر ختم ہو جاتے۔ پتہ نہیں چلتا کہ جناب کوئی پریشانی آئی تھی، کوئی مصیبت پہنچی تھی، کسی نے خلاف مزاج کوئی بات کہی تھی، خلاف مزاج کوئی کسی بیہیویئر کا آپ کو سامنا کرنا پڑا تھا، کسی نے کوئی آپ کو ناحق اذیت پہنچائی تھی۔ ہوتے ہیں لوگ، بعض اوقات حالات و واقعات میں انسان کو اس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑ جاتی ہیں۔ تو دو راستے ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کر رہا ہے۔ اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اس حوالے سے ہم قرآنی تعلیمات پر کس طرح عمل کریں، قرآنی تعلیمات ہیں کیا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين۔ اے محبوب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے دیکھا اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ معاف کرنے کا جو عمل ہے اس میں بہتری ہے۔ یہ جو جاہل لوگ تکلیفیں پہنچاتے ہیں، پریشانیاں پہنچاتے ہیں، مطلب ان سے بندہ کتنا لڑے گا؟ بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ اس کے فورم ہوتے ہیں، ان فورم پر آواز اٹھانا، اپنے حق کے لیے آگے بڑھنا، یہاں اس سے کوئی ممانعت بیان نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن ہماری زندگی کے اندر صبح سے شام تک کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ہر ایک بات ایسی نہیں ہوتی کہ اس پر ہم سیریس ہو جائیں، اس کے خلاف ہم مزاحمت کا راستہ اختیار کر لیں، بلکہ عفو اور درگزر سے کام لینا ہماری زندگی کو آسان کر سکتا ہے۔ قرآن کریم نے یہاں کیا لفظ استعمال کیا؟
وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جو جاہل لوگ ہیں، جنہیں علم نہیں ہے، مطلب جن کی نہ تربیت ہے، نہ شعور ہے، جنہیں ڈھنگ آتا ہے، نہ سلیقہ جن کے پاس ہے، تو ایسے لوگوں سے منہ موڑنا اچھی بات ہے۔ بندہ اپنے راستے پر چلے، یوں سمجھیے آپ کہ کتا اگر بھونک رہا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ اپنا راستہ پکڑتے ہیں، کتے کے پیچھے واؤ واؤ کر کے تو آپ شروع نہیں ہو جاتے، بلکہ ایسا موقع زندگی میں آتا ہے کہ آپ اپنا راستہ لیں، آپ اطمینان سے گزر جائیں، بھوکنے والے بھوکتے رہ جائیں گے۔ تو محترم ناظرین کرام، قرآن کریم فرقان حمید نے اس موقع پر عفو اور درگزر سے کام لینے کا حکم دیا۔ عفو کہتے کسے ہیں، معاف کرنا کسے کہتے ہیں؟ علامہ کفی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، العفو کف الضرر مع القدرت علیہ، کہ آپ کو قدرت ہے کہ آپ سامنے والے سے بدلہ لے لیں گے۔ مثال کے طور پر آپ تھانے چلے جائیں گے، ایف آئی آر کٹ جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، آپ قدرت رکھتے ہیں۔ کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے تو 10 طریقے ہیں بدلہ لینے کے، اور ضروری نہیں کہ سب طریقے ناجائز ہوں، کچھ جائز طریقے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ آپ کو قدرت حاصل ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بدلہ لینے سے رک جانا، سامنے والے کو جس نے آپ کو ضرر پہنچائی اسے ضرر نہ دینا، اسے تکلیف نہ دینا، یہ جو معاملہ ہے، یہ جو وصف ہے، یہ عفو کہلاتا ہے، یہ درگزر کرنا کہلاتا ہے، یہ معاف کر دینا کہلاتا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو، برائی کو ختم کرو۔ اس آیت مبارکہ کی کئی تفسیریں بیان ہوئیں۔ حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک تفسیر یہ بیان فرماتے ہیں، اپنے مکارم اخلاق سے، عفو درگزر کرنا مکارم اخلاق سے ہے، نرمی مکارم اخلاق سے ہے، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا مکارم اخلاق سے ہے۔ اپنے مکارم اخلاق سے خطا کاروں پر اس طرح عفو و رحمت فرمائیے جس سے دین میں کوئی سستی نہ ہو۔ نبی اکرم علیہ السلام سے یہ خطاب ہے کہ آپ اپنے مکارم اخلاق سے ان چیزوں کو دفع فرمائیے۔ تو ہمارے لیے تعلیم ہے، ہمارے لیے سبق ہے کہ جو ایک دھن ہوتی ہے کہ نہیں جناب، میں اگر نیچا ہو گیا، میں نے اگر اپنا وار نہ دکھایا، میں نے اگر جذبہ انتقام کا مظاہرہ نہ کیا تو میں نیچا ہو جاؤں گا، نہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس موقع پر برائی کا جواب برائی سے دینے کے بجائے اچھائی سے جواب دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں اس طرح کے بہت سارے واقعات موجود ہیں، ہم ایک آدھے سے واقعے پر بھی بات کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ اس سے پہلے کہ قرآن پاک میں بیان کردہ ایک حکم اور ایک پس منظر اور ایک واقعہ بیان ہو، اپنے زمانے میں پائے جانے والی ایک مثال عرض کر دوں۔ مثال کے طور پر کسی نے رشتہ کرنا ہے کسی کے ہاں، وہ انکوائری کرتا ہے کہ جناب لڑکا کیسا ہے کیسا نہیں ہے، اور پتہ ہی چلتا ہے کہ لڑکے کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے۔ اب کوئی شخص لڑکی والوں کو بتاتا ہے، لڑکی والے سے پوچھتے ہیں، وہ بتاتا ہے کہ لڑکے کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے۔ اس موقع پر بتانا کوئی غیبت بھی نہیں ہے، اس موقع پر عیب سامنے رکھنا بالکل درست ہے، جائز ہے۔ اب اگر لڑکے کے والدین کو پتہ چل جائے کہ اس آدمی نے ہمارے بیٹے کے متعلق یہ بات کہی ہے، تو آپ ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا کھچڑی پکے گی۔ لو جناب، بڑے آئے ہیں جناب پارسا، بڑے آئے ہیں یوں، ہمارے بچے کے متعلق یہ بات کر دی، وہ بات کر دی، دل میں کینہ پیدا ہو جائے گا، دل میں حسد پیدا ہو جائے گا، دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی، نہ جانے کس کس رویے کا جو ہے وہ اظہار ہوگا، اور کیا کیا معاملات ان کی زندگی میں پیش آئیں گے۔ آئیے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خالہ کے بیٹے تھے، مستح ان کا نام تھا، مہاجر تھے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے، نادار تھے، غریب تھے، بدری تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خرچ اٹھاتے تھے۔ آپ کے مال سے وہ خوراک کھاتے تھے، لباس پہنتے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خرچ اٹھاتے تھے۔ جب حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر
تہمت لگنے کا معاملہ پیش آیا تو انہوں نے، ان کے جو خالازاد بھائی تھے، انہوں نے تہمت لگانے والوں کی موافقت کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، کوئی زبان سے برا لفظ نہیں کہا، لیکن آپ نے قسم اٹھا لی کہ آپ اس کا نان و نفقہ بند کر دیں گے۔ بتائیے، ذرا غور کر کیجئے، بیٹی کے متعلق ایک بات ہوئی ہے اور انہوں نے تو صرف اس پر اکتفا کیا کہ جو احسان یہ کرتے تھے وہ احسان کرنا ان پر لازم نہیں تھا، شرعاً واجب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب میں یہ احسان نہیں کروں گا، لیکن قرآن پاک ہمیں کس چیز کی تعلیم دے رہا ہے، ہمیں کس معیار پر ہونا چاہیے، ہمیں زندگی کے اندر جانوروں کی طرح لڑنا چاہیے یا ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن پاک نے اس موقع پر کیا آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم واللہ غفور رحیم۔ اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزریں۔ کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو محترم ناظرین اکرام، دیکھا آپ نے کہ اس موقع پر قرآن پاک نے حکم دیا کہ جو اولو الفضل ہیں، فضل والے ہیں، اونچی شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و زر عطا کیا ہوا ہے، ان کے جو غریب رشتہ دار ہیں، مساکین ہیں، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے معاملے میں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معافی اور درگزر سے کام لیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے، تمہاری غلطیاں معاف فرما دے؟ واللہ غفور الرحیم، جب تم اللہ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو درگزر فرما دے، معاف فرما دے، تو تم خود اپنی ناپسندیدہ باتوں کو کیوں معاف نہیں کر دیتے؟ قرآن پاک نے اس واقعے کے اندر بڑے ہی اچھے انداز میں عفو کا، معافی کا، درگزر کا سبق دیا ہے۔ اور ہماری زندگی کے اندر جو ایک ہیجان برپا ہوتا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ یوں غلط ہو گیا ہے اور ہم نے بتانا ہے، ہم نے نہیں چھوڑنا، اور جناب پورا گھر کیا پورا خاندان، دوست احباب سارے لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے، ایک ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے یا کسی کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے، کسی کی طرف سے ضرر پہنچتا ہے، بندہ صرف اس کو اپنے اوپر ہی طاری نہیں کرتا، پورا کا پورا خاندان لپیٹے میں آیا ہوتا ہے۔ صبح و شام وہی باتیں، صبح و شام اسی کی تذکرے، صبح و شام جناب ہم نے تو بڑا اچھا سمجھا تھا، ہمارے ساتھ یوں کر دیا، یوں کر دیا، یوں کر دیا۔ اب جو ذہنی تناؤ، جو الجھنیں، جو مشکلات، جناب اپنی زندگی کو آسان کیجیے۔ آسان زندگی اگر آپ گزارنا چاہتے ہیں، سکون والی زندگی اگر آپ گزارنا چاہتے ہیں، تو جو لذت معاف کرنے میں ہے، اس لذت کا ایک دفعہ مزہ تو چکھیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس لذت کے اندر کتنا سکون ہے۔ اس لذت کے جو نتائج ہیں، جو رزلٹ نکلے گا، وہ کیا نکلے گا کہ انسان ریلیکس رہے گا، پرسکون رہے گا۔ یہ ایک بہت بڑی بہادری ہے کہ عفو کرنا، درگزر کرنا، قدرت کے باوجود، اتھارٹی کے باوجود، منصب کے باوجود، طاقت کے باوجود، جب انسان بدلہ نہ لے، درگزر سے کام لے، یہ زیادہ بڑی بہادری ہے۔ اس کام کے اندر فضیلت ہے، اس کام کے جو نتائج ہیں بہت اعلیٰ اور عمدہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرف آنا چاہیے اور اس راہ پر عمل کرنا چاہیے۔ تو دو راستے ہمارے سامنے تھے، ایک وہ راستہ جہاں بندہ انتقام کی راہ پر چل پڑے، اور دوسرا وہ راستہ کہ جب بندہ اپنے غصے کو ضبط کرے اور غصے کو پی جائے
اور صبر کرے اور درگزر کرے، تو بعض اوقات بندہ جو ہے وہ غصہ تو پی جاتا ہے لیکن درگزر نہیں کرتا، اس بات کو دل میں رکھ لیتا ہے، بدلے کا انتظار کرتا ہے۔ اگرچہ کہ غصے کو پینا اور درگزر کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن درگزر کرنے کے اندر پہلا مرحلہ ہے غصے کو پینا۔ جو لوگ غصے کو پی جانا سیکھ لیتے ہیں انہیں درگزر کرنا بھی آ جاتا ہے۔ قرآن پاک کیا فرماتا ہے؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور معاف کرنے والے، درگزر سے کام لینے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ بلا شبہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خادم کو کتنی مرتبہ معاف کرنا چاہیے؟ پیارے آقا علیہ السلام خاموش رہے، انہوں نے اپنے سوال کا اعادہ کیا، نبی اکرم علیہ السلام پھر خاموش رہے۔ فلما کان فی الثالثہ، جب تیسری مرتبہ سوال کیا جاتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعف عنہ کل یوم 70 مرہ، 70 مرتبہ اسے معاف کرو۔ اور یہ بھی بطور مبالغے کے کہیں، مطلب عام طور پر خادم مظلوم ہوتا ہے، اسے جھاڑنا، ڈانٹنا، اس پر غصہ نکالنا بڑا آسان ہوتا ہے، اس نے کیا بدلہ لے لینا ہے۔ لیکن نبی اکرم علیہ السلام اس کی خطاؤں، اس کی غلطیوں کے متعلق بھی یہ ارشاد فرما رہے ہیں 70 مرتبہ ایک دن میں اگر اسے معاف کرنا پڑے تو معافی کا راستہ اختیار کرو۔ عفو درگزر کرنے کے تعلق سے کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے ہمارے ساتھ ناجائز کوئی بھی کرے گا ہم تھوڑی چھوڑیں گے اس کو، ہم کیوں برداشت کریں، کر کے تو دیکھے کوئی ناجائز، ارے اس نے کیسے ناجائز بات کر دی ہے، دیکھو جیسے اس نے کیا کیا ہے۔ ارے جناب یہی تو موقع ہوتا ہے معاف کرنے کا، جب آپ کے ساتھ کوئی ناجائز کرے یہی تو موقع ہے معاف کرنے کا۔ آئیے نبی اکرم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت زید بن ثانیہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے نبی اکرم علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ کو دیکھا تو میں نے نبوت کی وہ تمام علامات آپ میں پا لیں جو کہ آپ کے متعلق بیان کی گئی تھیں، البتہ 2 علامتیں ایسی تھیں کہ جس کی مجھے تلاش تھی۔ پہلی علامت یہ تھی کہ ایک علامت میں نے یہ پڑھی آپ کے بارے میں کہ آپ کا حلم آپ کے غضب پر سبقت لے جانے والا ہوگا، یعنی جب بھی کبھی ایسا موقع آئے گا کہ انسان غصے میں آئے تو نبی اکرم علیہ السلام جو ہیں وہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ فرمانے والے ہوں گے۔ اور دوسری علامت آپ کے متعلق میں نے یہ پڑھی کہ آپ کے ساتھ جس قدر جہالت کا مظاہرہ کیا جائے گا آپ علیہ السلام کا حلم برداشت اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ چنانچہ میں موقع کی تلاش میں تھا کہ میں ان 2 علامتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں، اور اگر میں یہ علامتیں بھی پا لوں تو پھر میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ نبی اکرم علیہ السلام سے بیان کر رہے تھے، جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کی مالی مدد کی ضرورت تھی، مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں تھے، پیسوں کی قلت تھی، اور اس طرح کی کچھ باتیں ہو رہی تھی۔ واقعہ تو بڑا طویل ہے، میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، خلاصے کے انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام کو پیسوں کی سخت ضرورت ہے تاکہ ان لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ میں آپ دونوں کے قریب جاتا ہوں اور عرض کرتا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے کھجوریں بیچ سکتے ہیں مقررہ وقت کے لیے اور معین باغ کی کھجوروں سے، اور میں اس کے بدلے پیسے دے دیتا ہوں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہودی ایسے نہیں، میں ایک مقررہ مدت تک اور معین مقدار میں کھجوریں تمہیں بیچوں گا لیکن اس کے لیے باغ خاص نہیں کروں گا۔ یہ ایک ایڈوانس سودا ہو رہا تھا جس میں پیسے پہلے لیے جائیں گے اور مال بعد میں دیا جائے گا، اسے بے سلم کہتے ہیں، بے سلم کے طور پر یہ سودا ہو رہا تھا، اس کی اپنی شرائط ہیں۔ زید بن ثانیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، چنانچہ میں نے ایک مقرر مدت معین مقدار میں کھجوروں کے بدلے 80 مسکال سونا نبی اکرم علیہ السلام کو دے دیا۔ آپ علیہ السلام نے وہ سونا لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا کہ جاؤ اور ان لوگوں میں تقسیم کر دو۔ زید بن ثانیہ کہتے ہیں کہ جو مال لینے کی، کھجوریں لینے کی مدت مقرر ہوئی تھی
میں اس مدت سے 2-3 دن پہلے پہنچ گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن پکڑ کر تیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے یوں کہا کہ اے محمد میرا حق ادا کرو، اے عبد المطلب کے خاندان والو، تم سب کا طریقہ کیا یہی ہے کہ تم لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے میں تاخیر کر دیتے ہو؟ ابھی تو وہ موقع ہی نہیں آیا تھا، ابھی تو مقررہ وقت ہی نہیں آیا تھا، اور یہ مقررہ وقت سے پہلے پہنچے، اور اس طرح جو ہے انہوں نے رف گفتگو کی، انہوں نے وہ گفتگو کی جو کسی طور پر بھی روا نہیں تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ اسی دوران میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو وہ مجھے انتہائی تیز نظروں سے گھور رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے دشمن خدا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات اور ایسی حرکت کر رہے ہو؟ خدا کی قسم جس نے انہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر مجھے نبی اکرم علیہ السلام کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے پرسکون انداز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا اے عمر، ہم دونوں کو اس چیز کی زیادہ ضرورت تھی کہ تم مجھے اچھے طریقے سے ادائیگی کا کہتے اور اسے اچھے انداز میں مطالبے کا کہتے۔ اے عمر، اسے جا کر اس کا حق دے دو، جتنی کھجوریں طے ہوئی تھیں وہ کھجوریں دے دو، اور 20 سا کھجوریں اس کے حق سے زیادہ دے دینا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کھجوریں رکھی ہوئی تھیں وہاں انہیں لے گئے، اور ان کی جتنی کھجوریں تھیں وہ کھجوریں ان کے حوالے کیں، اور 20 سا کھجوریں اور انہیں عطا کیں۔ یہ کہنے لگے کہ اے عمر، تم مجھے یہ زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ میں نے تمہارے ساتھ ترش رویے میں بات کی تھی، اس لیے نبی اکرم علیہ السلام نے تمہارے ساتھ مجھے احسان سے کام لینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کیا آپ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں؟ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو یہ کہنے لگے کہ میں نے نبی اکرم علیہ السلام کی ذات میں 2 علامتیں دیکھنی تھی، ایک یہ کہ ہمیشہ آپ کا حلم، آپ کی برداشت آپ کے غصے پر غالب آ جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو آپ کے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے آپ کا حلم اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور میں نے یہ دونوں علامتیں بھی آپ کی ذات میں دیکھ لی ہیں۔ اے عمر، آپ گواہ ہو جائیے، میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کا اقرار کرتا ہوں، اور میں بہت امیر ہوں، میں یہ آدھی کھجوریں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو محترم ناظرین کرام، دیکھا آپ نے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہمیں تحمل کی اور برداشت کی کس طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ تو اپنی زندگی سے یہ بات نکال دیں کہ اس نے برا کیا تو میں بھی برا کروں گا، اس نے غلط بات کہی ہے تو کیوں کہی ہے؟ ارے جناب، یہی تو عفو اور درگزر کرنے کا موقع ہے۔ تو اگر آپ عفو اور درگزر سے کام لیتے ہیں، آپ کی زندگی آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائے گی۔ تو فیصلہ کر لیجئے، اگر آپ کو زندگی میں آسانی چاہیے تو عفو اور درگزر کو اپنائیے، اور آپ زندگی میں الجھنیں چاہتے ہیں یا سکون چاہتے ہیں تو پھر درگزر کو اختیار کریں، معاف کرنے کو اختیار کریں۔ اللہ رب العزت ہماری زندگی کو آسان فرمائے، ہماری زندگی کو آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں برداشت، حلم اور عفو اور درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ ہے کامیابی یہی صاحبہ، پڑھو اس کو سمجھو، یہ ہے